أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب يا أيها الذين آمنوا إيمان والو استجيبوا لله وللرسول حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں لما یحییکم اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ جل شانہ یحول بین المرء وقلبہ حائل ہو جاتے ہیں آڑ بن جاتے ہیں آدمی اور اس کے دل کے درمیان وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور بے شک اسی اللہ کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے وَاتَّقُوا فِتْنَةً اور بچو تم ایسے فتنے سے لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ جو نہ پہنچے گا الذین ظلموا منکم صرف انہی لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاصتاً خاص کر وعلموا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ جل شانہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور کسی بھی معاملے میں ان کے اطاعت کرنے سے ان کی تابعداری سے انحراف نہ کرو۔ اب مزید اسی کے حوالے سے بیان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول بات مانو حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں لما یحییکم ایسی چیز کے لیے کہ جس میں تمہاری زندگی ہے، یعنی جس چیز میں تمہاری زندگی اور حیات ہے جب اللہ کے پیغمبر اس کی طرف تمہیں بلائیں اس کی طرف تمہیں دعوت دیں تو اس کو نہ ٹھکراؤ اس کو تم مانو۔ تو یہ کس کے بارے میں حکم ہے؟ اس کے بارے میں اہل علم نے بہت سی باتیں فرمائی ہیں کہ یہ کس حکم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا دعاکم لما یحییکم جس میں تمہاری زندگی ہے جب اس کام کے لیے اللہ اور اس کے رسول آواز دیں تو فوراً آ جاؤ۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ جہاد کا حکم ہے، جیسے پیچھے مضمون جہاد کا بیان بھی ہوا غزوہ بدر کا کہ جب جہاد کے لیے اللہ اور اس کے رسول آواز دیں تو اس کو قبول کرو اور اس کو مانو۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے کہ قرآن میں بھی انسانوں کی حیات اور زندگی ہے، قرآن کو ماننے اس کے احکامات پہ عمل پیرا ہوں تو یہ انسان کی زندگی ہے۔
اور تیسری بات یہ کہ بعض اہل تفسیر نے کہا اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہے، یعنی پورا دین اس سے مراد ہے، کیونکہ دین پر چلنے میں انسان کی زندگی ہے اور اس کی حیات ہے۔ دین کے خلاف چلنے میں، دین کے حکموں کو ٹھکرانے میں انسان کی موت ہے، اس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور جیسے احادیث میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ دین پر چلنے والے، اللہ کے ذکر میں رہنے والے ہیں، ان کو زندہ کی طرح کہا، اور جو اس سے غافل ہیں، دین سے ہٹ کے چلنے والے، ان کو تشبیہ مردہ کے ساتھ دی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شریعت ہے، دین ہے، کہ جس بھی دین کے حکم کی طرف تمہیں بلایا جائے، جب جو موقع ہو دین کے جس حکم کا، تو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ تعالی آڑ بن جاتے ہیں آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ یعنی جب انسان نیکی کا خوگر ہو جاتا ہے، بھلائی کا خوگر ہو جاتا ہے، نیکی پر چلنا، اچھائی پر چلنا، عبادت کی راہ پہ چلنا اس کی طبیعت بن جاتی ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کا مزاج اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے خلاف کرنے پہ اس کی طبیعت کو اکتاہٹ ہوتی ہے، طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے۔ تو پھر ایسے آدمی کے لیے اس آدمی اور کفر، معصیت اور گناہ کے درمیان اللہ ایک آڑ بن جاتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ کفر کی طرف نہیں جانے دیتے، اس بندے کو اللہ معصیت کی طرف نہیں بڑھنے دیتے، بلکہ اچھائی کی طرف اللہ اس کو بڑھاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو شخص برائی اور بدی کا خوگر ہو جاتا ہے، بدی کی طرف وہ بھاگتا ہے، برائی اس کی طبیعت بن جاتی ہے، نیکی سے وہ گھبراتا ہے اور گناہ شوق سے کرتا ہے، تو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، پھر اللہ اس بندے کے اور ایمان اور اطاعت کے درمیان، نیکی کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں۔ یہ پھر بندہ بے لگام ہو کر برائیوں کی طرف تو دوڑتا ہے، نیکی کی طرف پھر یہ نہیں آ سکتا۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک اللہ کی طرف تم سب کا حشر کیا جانا ہے، تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور بچو تم فتنے سے، ایسا فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، وہ جب آ گیا تو صرف اور صرف تم میں جو ظالم ہیں انہی کو نہیں پہنچے گا، وہ سب کے اوپر عام و خاص پہ آ جائے گا۔ تو اس فتنہ سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، تمہارے سامنے برائیاں ہوں، گناہ ہوں، اللہ کے حکم توڑے جائیں، اور تم ان کو روکنے کی پوری قدرت اور طاقت رکھتے ہو، اس کے باوجود تم ان برائیوں اور گناہوں سے کسی کو روک نہ سکو، معاشرے کے آگے رکاوٹ کھڑی نہ کر سکو۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کو گناہ ہوتا ہوا دیکھو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے اس کو روکو، تم پہ یہ فرض ہو جاتا ہے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے اس کے خلاف بولو، اور یہ تم پہ لازم ہے کہ برائی کی مخالفت اپنی زبان سے کرو، واعظ سے، تقریر سے، اس طرح سے کرو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آخری درجہ ایمان کا ہے کہ دل سے گناہ کو برا سمجھتے ہو، اس کی نفرت تمہارے دل میں ہو، یہ آخری ایمان کا درجہ ہے۔ اگر گناہ کی نفرت بھی دل میں نہ ہو، انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو پھر اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب انسان کے سامنے منکرات اور برائیاں ہوں
تو ان کے آگے روک تھام کرے۔ اگر روک تھام نہیں کرتا تو پھر ان بدیوں کے اور گناہوں کے عام ہونے پر اگر کسی وقت اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی گرفت آئی، تو پھر جو لوگ گناہ نہیں کرنے والے خاص لوگ ہیں یہ بھی نہیں بچ پائیں گے۔ ہاں وہ لوگ بچ پائیں گے کہ جو لوگ گناہ کے آگے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے رہے، اس کے روکنے کے لیے کوشاں رہے، ان کی تو اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن جو گونگ ہوگے جن کی زبانیں اور جو خاموش کھڑے رہے معاشرے میں گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر، تو اگر اللہ کی پکڑ آئی تو گناہ گاروں کے ساتھ یہ بھی اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اس لیے فرمایا بچو ایسے فتنے سے، یعنی ایسی مصیبتوں سے، ایسے حالات سے کہ جب ان پہ اللہ کی پکڑ آئے تو لا تصیبن الذین ظلموا منکم، وہ پکڑ وہ مصیبت پھر صرف انہی پہ نہیں آئے گی جو تم میں ظالم ہیں خاص کر، بلکہ عاموں پر بھی آ جائے گی جو نہیں بھی گناہ کرنے والے لیکن خاموش رہنے والے تھے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں، سخت سزا دینے والے ہیں۔ جب اللہ پکڑنے پہ آتے ہیں تو بہت سخت پکڑتے ہیں۔ اس لیے گناہوں سے خود بھی بچنے کی کوشش آدمی کرے، اور گناہ ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو روکنے کی بھی کوشش کرے، یہ بھی سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر گناہ ہوتا ہوا دیکھے اور کہ چھڈو جی پروں نے اپنی قبر جانا، میں اپنی قبر جانا ہے، تو یہ بھی مجرم ہے اسی طرح جیسے وہ مجرم ہے گناہ کر کے۔ اللہ حفاظت کرنا۔ آخر دعوانا